الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورۃ الضحیٰ ہے، مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ابتدائی صورتوں میں سے ہے. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت جو شروع میں جو نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ صورت ہے. اس صورت کا نام ضحیٰ، جو اس صورت کے شروع میں پہلا لفظ استعمال ہوا والضحیٰ، اسی سے اس کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا. ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے دن کا ابتدائی وقت، شروعات، جب دن چڑھتا ہے، روشنی ظاہر ہوتی. اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم کھائی تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الضحیٰ کہا گیا. اور دن چڑھتا ہے وہ وقت ہم جس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت، اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی. اس صورت میں اللہ نے پہلے ابتدا میں قسم کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالات تھے اس کا ذکر فرمایا. اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، اس صورت کا شان نزول کیا ہے. مختلف روایات میں اس کا شان نزول ذکر کیا گیا. عام مفسرین نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے، لکھا ہے. یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح العزیز میں، جو تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے، اس میں اسی کو ذکر کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے لوگوں سے کہا، اس وقت مکہ والوں نے مدینہ کے یہود کے اوپر خط لکھا، اور خط میں یوں لکھا کہ آپ لوگ چونکہ اہل کتاب ہے، آسمانی کتابیں تمہارے پاس ہے، تمہیں اس کا علم ہے اور نبوت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو، تو یہ ہمارے مکہ میں ایک شخص ایسا ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کچھ ایسی بات بتلائیے کہ جس بات کو ہم ان کے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جاوے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے. جب یہ خط مدینہ کے یہود کے پاس پہنچا تو یہودیوں نے
خط کے جواب میں لکھا کہ ان سے 3 سوال کرو، اگر اس سوال کا جواب وہ صحیح دے دیتے ہیں تو سمجھو کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ 3 سوال میں پہلا سوال یہ تھا کہ اس نبی سے یوں پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے یہ تینوں سوال رکھے۔ اب یہ ابتدائی زمانہ ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ تشریف لاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ میں آپ کو کل بتلاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یوں کہا کہ میں آپ کو کل بتلاؤں گا، اس وقت آپ جو ہے لفظ انشاءاللہ بولنا بھول گئے کہ میں انشاءاللہ کل بتلاؤں گا۔ اس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، اور کئی دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا اور جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ تو وحی کا انتظار کر رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے جب حضرت جبرائیل اس کا جواب لے کر آئیں گے تو میں مکہ والوں کو بتلا دوں گا۔ لیکن چونکہ حضرت جبرائیل کا آنا بند ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ طعن دینے لگے اور ان کو جھوٹا کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ کہاں گئے آپ کے ساتھ اللہ جو ہے وہ وحی کہاں چلی گئی، اور اللہ رب العزت نے گویا آپ کو چھوڑ دیا۔ اس ایسے جملے آپ کے لیے بولنے لگے، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے اندر اس کا جواب دیا گیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن لفظ انشاءاللہ بولنا بھول گئے، جس کی وجہ سے یہ وحی کا سلسلہ تھوڑے دنوں کے لیے منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ہر کام میں لفظ انشاءاللہ استعمال کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا، یا انشاءاللہ اس طرح ہوگا۔ عام طور سے لوگ جو ہے اس لفظ کو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی نہیں سمجھتے تو جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے اگر چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں انشاءاللہ کو استعمال کرے۔ ایک لطیفے کے طور پر لکھا ہے کہ ایک آدمی سیٹھ صاحب جو ہے گھوڑا خریدنے کے لیے گئے۔ جب گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جیب میں بہت زیادہ پیسے تھے، تو ان کو لوگوں نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یوں بولو کہ انشاءاللہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں اور گھوڑا خریدوں گا انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ جیب میں پیسہ ہے، بازار جاؤں گا اور وہاں گھوڑا خرید لوں گا، اس میں انشاءاللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آگے چلے گئے۔ پھر ایک دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ کہ انشاءاللہ بولو کہ انشاءاللہ میں گھوڑا خریدوں گا، کہ جیب میں پیسہ ہے، بازار میں اچھے اچھے گھوڑے ہیں، پیسہ دوں گا گھوڑا خرید لوں گا۔ جب بازار میں پہنچے اور گھوڑا پسند کیا، اس سے پہلے جو ہے سیٹھ صاحب کی جیب کٹ گئی۔ تو جب کی جیب کٹ گئی اور جیب میں پیسہ نہیں رہا، اب جب گھوڑا خریدنے کے بعد اس کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ باہر نکل گیا۔ تو دیکھا تو یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا گھوڑے والے سے کہ انشاءاللہ میں گھر جاؤں گا اور انشاءاللہ دوسرے پیسے لاؤں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کا گھوڑا خریدوں گا۔ پھر وہ واپس آنے لگا تو جو آدمی راستے میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب کیا ہوا؟ سیٹھ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ بازار تو گیا تھا، انشاءاللہ گجوا بھی کٹ گیا، انشاءاللہ دوسرے پیسے لوں گا اور پھر انشاءاللہ دوسرا گھوڑا خریدوں گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں انشاءاللہ بولے۔
اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ آدمی کو چاہیے کہ انشاءاللہ استعمال کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں انشاءاللہ بولنا ان کو بھول گئے تھے، تو اللہ نے گویا ایک تنبیہ کے طور پر وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا۔ تو مکہ والے تعان دینے لگے، جس کے اندر اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ اس میں تسلی دی گئی کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ تو عام طور سے مفسرین حضرات نے اپنی تفسیر میں شان نزول کے متعلق لکھا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر انگلی میں زخم لگ گیا۔ اس کے درد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں نہیں اٹھ پائے 3 روز تک۔ اب 3 روز تک آپ کی تہجد چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے چچا ابو لہب رہا کرتے، اور ابو لہب وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو تکلیف دینے میں ہر موقع پر آگے آگے رہتے تھے۔ تو جب ابتدا میں آپ کو دعوت کا حکم دیا تھا، اس وقت جب آپ نے دعوت دی تھی لوگوں کو، تو اس وقت سب سے پہلا بددعائی کلمہ اور بددعا دینے والا جو شخص تھا اور برا بلا کہنے والا جو شخص تھا وہ ابو لہب تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب بھی نازل کی، اور اس میں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر فرمایا، جمیل اس کا نام تھا بیوی کا۔ تو وہ دشمنی میں، چونکہ پڑوس میں رہتے تھے اور دیکھتے تھے کہ روزانہ تہجد کے وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو دشمنی میں وہ تعان دینے لگے کہ اب کیا بات ہے، آپ جو ہے صبح میں اٹھتے نہیں، اور گویا وہ آپ کے پاس جو شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل کو گویا ابو لہب نے شیطان سے تعبیر کیا کہ وہ شیطان آتا ہے آپ کے پاس اور باتیں کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کو اس نے باتوں سے تعبیر کیا، تو وہ نہیں آ رہا ہے اور آپ باتیں نہیں کر رہے ہو، یعنی گویا آپ تہجد میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، تو کیا اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ اللہ کے ساتھ جو ہے آپ کی کوئی دشمنی ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ سورت کو نازل فرمایا۔ ترمذی کی ایک روایت کے اندر جو عبداللہ بن جندب ہی کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جو ہے حضرت جبرائیل کا آنا منقطع ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، نہ کوئی زخم کا ذکر ہے اور نہ ہی تہجد کا ذکر ہے، بلکہ حضرت جبرائیل کا کچھ وقت کے لیے آنا بند ہو گیا تھا، جس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس میں ذکر کیا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہوا شان نزول کے متعلق۔ آگے اللہ رب العزت نے دین کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی، اور پھر آگے اس کا ذکر فرمایا، تو اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔